امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ آڈیو جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ٹویسٹڈ ہے۔ عید کا دن تو اچھا تھا، لیکن ٹرو کا دن جو ہے چیف جسٹس کا بہت برا گزرا ہوگا۔ ٹیپ آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پیغام مل گیا ہوگا۔ اب یہ کتنی آگے جانی ہے لڑائی، اور اس سے اس ملک کا کتنا نقصان ہوگا، عوام کا کتنا نقصان ہوگا۔ 8 مہینے آپ نے دنیا کو بتایا کہ کیسے باجوہ نے میری حکومت اڑائی۔ جن باجوہ نے کہا تھا کہ تم صوبائی اسمبلیاں توڑ دو، اور پھر میں نے توڑ دی۔ آپ کتنے بڑے لیڈر تھے، آپ کتنے بڑے سیاستدان ہیں، اسمبلیاں توڑنے کا آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ جس آدمی کی آپ برائیاں کرتے رہے، جس کو آپ نیوٹرل کہتے رہے، جس کو آپ جانور کہتے رہے، جس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، میر جعفر کہتے رہے، میر صادق کہتے رہے، اینڈ میں آپ نے اسی کی ایڈوائس لی۔ لیکن جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ سوچ گئے کہ یو آر ڈیفینیٹلی ناٹ رائٹ فار دا کنٹری، یو آر پرابلی ناٹ ایون رائٹ فار یور اون ہاؤس، کیونکہ جو اربوں روپیہ آپ نے اپنے ٹکٹ ہولڈر سے لیا ہے وہ تو زمان پارک میں پڑا ہے نا۔ السلام علیکم اینڈ گزشتہ عید مبارک آپ لوگوں کی۔ آئی ہوپ کہ عید بڑی اچھی گزری ہوگی، اور آج پیر کا دن ہے، 24 تاریخ ہے، اپریل کا مہینہ ہے۔ ایک کو مجھے انتخاب نظر نہیں ہے۔ 27 تاریخ کو چیف جسٹس نے ملنا ہے، یعنی انہوں نے عدالت کھولنی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اور 27 تاریخ کو جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں، کوئی نااہل ہو یا نہ ہو، کسی پہ کنٹیمپٹ لگے نہ لگے، چیف جسٹس کے اوپر الزامات لگیں نہ لگیں، الیکشنز مئی کو نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں سب سے پہلے۔ لیکن عید کے 3 دن میں بڑی خبریں رہی ہیں، بہت خبریں رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک ساسو ماں کی آڈیو ٹیپ لیک ہو گئی۔ وہ کون ٹیپ لیک کر سکتا ہے، یہ تو چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں گے تو اس کے اوپر پتہ کریں گے اور تفتیش کریں گے کہ ان کی ساس کی اور بیگم خواجہ طارق رحیم صاحبہ کی آڈیو جو ہے کس نے لیک کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ آڈیو جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ٹویسٹڈ ہے، ایڈیٹڈ ہے، کٹ اینڈ پیسٹ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ عید کا دن تو اچھا تھا، لیکن ٹرو کا دن جو ہے چیف جسٹس کا بہت برا گزرا ہوگا۔ میں اس سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ میری اور میر بخاری کی جب سب سے پہلے ایک ویڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی، گو وہ ایڈیٹڈ تھی، گو وہ فج تھی، اور گو وہ صحیح نہیں اس کے اوپر کہا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور اتنی تکلیف تھی کہ وہ کئی سال تک رہی، کیونکہ جب بھی میں ٹویٹر پہ جاتا تھا کوئی نہ کوئی آتا تھا اور کوئی تانا دے جاتا تھا، کوئی فیس بک پہ تانا دے جاتا تھا، اور جب لوگ ہنس کے باتیں کرتے تھے یہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ضرور پوچھتے تھے، سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک سوال پوچھوں، اور میں پتہ تو ہوتا کیا سوال پوچھنا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں نے ایک کام کیا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کریں کہ نہ کریں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، کہ میں دنیا ٹیلی ویژن پتا، دنیا ٹیلی ویژن پاکستان کا مایا ناز چینل تھا اور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اوپر کی فلائٹ پہ تھا دنیا ٹی وی، لیکن میں نے ریزائن کر دیا تھا۔ میں نے اس لیے ریزائن کر دیا تھا کہ ایتھیکلی یہ پھر بنتا نہیں تھا کہ اگر دنیا ٹیلی ویژن کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شاید میں اس کے اندر ذمہ دار ہوں تو پھر میرا بالکل بھی نہیں بنتا تھا۔ حالانکہ میں نہیں تھا، میں تو کیمرے کے سامنے تھا، میں تو کیمرے کی بیک سائڈ پہ نہیں تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ سے بھی لوگ مطالبہ کریں گے کہ ایتھکس ڈیمانڈ کہ آپ اب یا تو یہ کیس ہی چھوڑ دیں، یا بہتر ہے کہ آپ ویسے بھی ریٹائرمنٹ ہونی ہے آپ کی چند ایک مہینے میں انشاءاللہ، آپ نے اتنا ایک السٹریس کریئر گزارا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں یا چھوڑ دیں، لیکن یہ خیر آپ کی چوائس ہے، یہ میں سجیسٹ نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئے گی، ڈیمانڈ آئے گی، اور میرا خیال ہے کل صبح کو یہ ڈیمانڈ زور پکڑے گی ہر طرف سے، تو آپ پھر مینٹلی اور ایموشنلی اس کے لیے تیار رہیے گا۔ اور جو میں نے کیا میں آپ کو صرف وہ بتا سکتا ہوں، میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ بھی اسی طرح کریے گا، تم ہر ایک کا اپنا ڈفرینٹ ٹیک ہوتی ہے موریلٹی کے اوپر، ایتھکس کے اوپر۔ لیکن جس طرح سے کل میں نے گفتگو سنی ہے چیف جسٹس صاحب، بڑا ہی دکھ ہوا کہ بیگم کا تو ہم سن رہے تھے کہ ان کا ہولڈ ہے، لیکن اب ساس کا بھی ہولڈ ہے، اور کیس کے اوپر کس طرح سے ہولڈ ہے، تو پھر جسٹس تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو آپ کو بار بار وہی بتا رہا تھا کہ جو مجھے پتا چلا تھا جب میں ینگ تھا، اور ہم کو ججز کے متعلق حسرت ہوتی تھی کہ ان کو کبھی دیکھ لیں یا ان کی آواز کبھی سن لیں کورٹ کے باہر۔ وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے ججز، وہ باہر شادیوں پہ نہیں جاتے تھے، بہت قریب کی کوئی شادی ہو تو شاید چلے جائیں، لیکن چیمبر میں بھی کسی وکیل کی شادی ہوتی تھی ان کے پرانے چیمبر میں تو اس میں نہیں جاتے تھے کہ یار لوگوں سے ملیں گے، ہم انفلوئنس ہوں گے لوگوں سے۔ لیکن اب وہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمارے اب بھی ججز ویسے ہی ہوتے تو بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ ناٹ بفور می تو کر سکتے تھے کہ اگر آپ کی گھر والے جو ہیں وہ جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ ضرور کریں، لیکن آپ پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ یار ناٹ دس کیس از ناٹ بفور می، کیونکہ میں
बायस्ड हो सकता हूँ, या किसी को ख्याल हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ, तो आपने वो नहीं किया तो अब बाकियों को ख्याल आएगा और वो रच के आएगा। तो मुझे लगता है कि इस पे यानी लोगों का ख्याल है कि 27 तारीख को जब ये केस लगेगा तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पर बहुत गरजेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ मोमेंट टू रेट्रोस्पेक्ट या इंट्रोस्पेक्शन की आप बात कर लें, नॉट रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सोचेंगे कि ये क्या किया और ये क्या हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब जो बोझ है आप समझें बहुत ज़्यादा वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर पड़ जाएगा। अब देखें ना, आप पहले आपके फेलो जजेस की ऑडियोज़ लीक हुई, उस पर आपने एक्शन नहीं किया और आपने उनको अपने साथ बिठा लिया और आपने लोगों को ये पैगाम दिया कि ये मेरा आंसर है तुम्हें। तो अब कल ये टेप आई है तो मेरा ख्याल है कि आपको भी पैगाम मिल गया होगा। अब ये कितनी आगे जानी है लड़ाई और उससे इस मुल्क का कितना नुकसान होना है, अवाम का कितना नुकसान होना है, ये आप लोगों को सोच रहे हैं। हम तो नीचे के लेवल पे लोग हैं और रुबाब इख्तियार तो आप लोग हैं, आप लोगों को सोचना। सच्ची बात है कि एक और इंटरव्यू आया नसीम ज़ारा साहबा ने किया हामिद मीर साहब का, जिसमें वो तस्करा कर रहे थे। तो मुझे तो नहीं पता ये कब बात हुई है, या शायद मैं सो गया था उस मीटिंग के दौरान, क्योंकि 2 ऐसी मीटिंग्स मुझे याद हैं। एक तो रमज़ान के महीने में थी तकरीबन 4 साल पहले, और एक लास्ट ईयर हुई थी NDU में। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट और मैं भी था, उसमें एंकर्स भी थे। इस तरह की तो बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हाँ, ये बात ज़रूर हुई थी कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर आर्म टू द टीथ और हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। अगर हमने अपने फ्लैश पॉइंट्स को ना एड्रेस किया तो हम एक दूसरे को यानी वी कैन रूइन ईच अदर मैनी टाइम्स ओवर। मैनी टाइम्स ओवर का तो मुझे फ्रेज़ याद है हुआ था। और ये कि जो मेरे ख्याल से जिक्र हुआ था वो ये कि इंडिया हमारे पे कब्ज़ा नहीं कर सकता और हम शायद इंडिया पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। उसका ये मतलब नहीं है कि आदमी अपने फेलियर को एडमिट करे, बल्कि एक चाइनीज़ भी कोर्ट हुए थे वहाँ पे, चाइनीज़ भी, सऊदीज़ भी, कतरीज़ भी, UAE वाले भी। और वो ये कोर्ट हुआ था कि यार हांगकांग के लिए हम अगर 90 साल 99 साल वेट कर सकते हैं तो तुम लोग भी अपने की इश्यूज़ को 5-10 साल क्यों नहीं वेट कर सकते। हमने इतनी देर में अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, तुम भी अपनी इकॉनमी को बेहतर करो। और फिर जिन मुल्कों ने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया उनका डिफेंस या उनका दिफा जो है वो खुद ब खुद मजबूत हो जाता है और बेहतर हो जाता है। जब आपकी इकॉनमी फ्रेल हो, जब आपकी इकॉनमी उड़ी हो, तो उस पर फिर आप अपना जो है किस तरह से डिफेंड करेंगे अपने मुल्क को। अगर डॉलर कहीं से कहीं चला जाता है तो और चीज़ों के साथ वो नेशनल डिफेंस बजट को भी तो हिट करता है, क्योंकि उधर तो चीज़ें इंपोर्ट होनी है, गांजा आपने इंपोर्ट करनी है, जहाज़ आपने इंपोर्ट करने हैं, सबमरीन्स आपने इंपोर्ट करनी है, मिसाइल्स आप कुछ तो बना लेंगे, कुछ इंपोर्ट होनी है। तो जब आप डॉलर वहाँ पे होगा तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी कम होगी। तो बेसिकली बात यह है कि या अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लें या फिर बाकी चीज़ों पे नारे मार लें। अब ये कहाँ पे ट्विस्ट हुआ और कहाँ पे मिसकोट हुआ और अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कार फरमाई हो सकती है वो तो मुझे नहीं पता। और फ्रेंकली आई एम सीरियसली सरप्राइज की बात अब क्यों हो रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, तो इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एक शख्स है जो बगैर सोचे समझे बात करता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। ईद मुबारक इमरान खान। आपने भी कल एक अजीब सा बयान दे दिया कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असेंबलियाँ तोड़ी। यार खुदा के लिए खान साहब, अब तो मैं भी पूछूंगा यार आपका कौन है जो आपको दवाइयाँ ला के देता है ये आदमी। 8 महीने आपने दुनिया को बताया डर्टी हैरी, 8 महीने आपने दुनिया को बताया कि कैसे बाजवा ने मेरी हुकूमत उड़ाई, 8 महीने आपने बताया कि कैसे मेरे हाथ बांधे हुए थे उन्होंने, 8 महीने आपने लोगों को ये बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये कैसे कॉन्स्पिरेसी की मुझे हटाने के लिए। और अब यानी एक दिन पहले आप ये कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि तुम सूबाई असेंबलियाँ तोड़ दो और फिर मैंने तोड़ दी। आफरीन है आपके ऊपर। आप कितने बड़े लीडर थे, आप कितने बड़े सियासतदान हैं कि एक तो आप डिक्टेशन ले रहे हैं, असेंबलियाँ तोड़ने का आप डिक्टेशन ले रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जिस आदमी की आप बुराइयां करते रहे, जिसको आप न्यूट्रल कहते रहे, जिसको आप जानवर कहते रहे, जिसका पता नहीं क्या क्या कहते रहे, मीर जाफर कहते रहे, मीर सादिक कहते रहे, एंड में आपने उसी की एडवाइस ली। यार कोई इलाज है इस खाम ख्याली का और इस तरह फूल्स पैराडाइज में रहने का। तो आपके शायद कुछ कल्ट वाले जो हैं वो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सोचते नहीं हैं, लेकिन जो सोचने वाले लोग हैं वो सोच गए हैं।
کہ یو آر ڈیفینیٹلی ناٹ رائٹ فار دا کنٹری, یو آر پرابلی ناٹ ایون رائٹ فار یور اون ہاؤس. آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے. وہ بلومبرگ نے بھی یہی لکھا. بلومبرگ نے اب یہ لکھ دیا کہ یو ناٹ ٹرسٹ ورتھی ایٹ آل, بیکاز آپ کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. تو ایسے آدمی کو کیسے ایک 23 کروڑ لوگوں کی حکمرانی دی جائے اور جو نیوکلیر کنٹری اس کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے, جو پہلے آپ نے اس اکانومی کا حال کیا, جو پہلے آپ نے یہاں پہ سب کچھ بیڑا کر کیا اور ہر چیز کا بلیم آپ نے دوسروں کے اوپر ڈالا. اب کل تک کا تو آپ ڈال رہے ہیں, تو پیچھے کیا رہ گیا آپ کے؟ کبھی آپ کہتے تھے میں ڈمی پی ایم ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا, کبھی آپ کہتے تھے شیخ رشید اگر میرے ساتھ بیٹھا تو میں اپنے آپ کو تھپڑ ماروں گا, کبھی آپ کہتے تھے یہ لوٹے لینے سے بہتر ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں, کبھی آپ کہتے تھے پیسے کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو گئیں, جھوٹ ثابت ہو گئیں. اور یہی آپ عدالت کے آگے دھکے کھا رہے تھے نا کہ مجھے عید کے دنوں میں تنگ کیا جائے, کیونکہ جو اربوں روپیہ آپ نے اپنے ٹکٹ ہولڈر سے لیا ہے وہ تو زمان پارک میں پڑا ہے نا, بیسمنٹ میں پڑا ہے اس وقت وہاں پہ, تو وہ نکال کے ابھی بینکوں میں جانا ہے اور جگہوں پہ جانا ہے, حوالہ ہونا ہے, ہنڈی ہونا ہے باہر جانے کے لیے. تو اگر یہ 4-5 دن میں پولیس آ جاتی وہاں پہ, اور پولیس کی تو لاٹریاں نکل آنی تھی, پاکستان کے پورے ڈاکوؤں کو پکڑ کے ان کو اتنے پیسے نہیں ملے ہوں گے جتنی ایک بنی گالا میں مل وہ زبان پاک میں مل جانی تھی. تو اس لیے عدالت میں آ کے جا کے ریکویسٹ کی نا کہ پولیس کو کہا جائے کہ مجھے تنگ نہ کریں, کہ لیگلی ہم پہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پڑی تھی یہاں پہ. وہ تو اعجاز چودھری کی اور ایک ایم پی اے ڈیزگنیٹ کی جو, یا اس کی ٹکٹ ڈیزگنیٹ کی جو آپ کی آڈیو لیک ہوئی, اسی پتہ چل گیا کہ منیمم 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ آپ لے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے اور ٹکٹ کے لیے الگ لے رہے ہیں. مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے. نعرہ تو یہ ہے نا. ویسے مہندی کے سٹال لگائے ہوئے ہیں زمان پارک کے باہر, چوڑیوں کے سٹال لگائے ہوئے ہیں, لوگوں کی عورتوں کو آپ نے بزی رکھا ہوا ہے, اپنی عورتوں کو آپ نے برقع پہنا کے آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہاؤس وائفس ہیں, خبردار ان کے متعلق بات نہ کرنا. میرے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں, باہر کام کر رہے ہیں, وہ ادھر نہیں آ سکتے, یا مچھروں میں نہیں رہ سکتے, گرمی نہیں برداشت ہوتی. تم اپنے بچوں کو بھیجو میرے لیے, ہے نا. اب وہ ٹویٹر نے آپ کا بلو ٹیک ہٹا دیا, تو کارکنوں کو کہہ دیں زمان پارک آ جاؤ, احتجاج کرو یہاں پہ ٹویٹر کے خلاف, ایلون ماسک کے خلاف. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں احتجاج ہونے والا ہے آپ کے گھر کے باہر, کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے غلط ٹکٹ بانٹے ہیں, پیسے لے کے بانٹے ہیں, تو جو حقدار ہیں نا وہ بلبلا اٹھے ہیں. انہوں نے آلریڈی رابطے کرنے شروع کر دیے دوسروں سے. دونوں تو مجھے بھی رابطے کیے, کیا رہے میرے کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں کہیں پہ ہمیں اگر گارنٹی ہو ٹکٹ کی تو ہم ادھر آنے کو تیار ہیں. تو ایسے بیسیوں ہیں لوگ, تبھی تو. اور پھر اگر آپ نظر ثانی کرتے ہیں اور واپس ان لوگوں کو آپ ٹکٹس لے لیتے ہیں اور دوسروں کا سائن کرتے ہیں, تو مزید گند پڑے گا, مزید لڑائیاں ہوں گی. لیکن الحمدللہ اب آپ نے یہ حشر کر دیا. جب لوگ لے رہے تھے تب آپ کو پرابلم نہیں تھی نا, لیکن اب آپ کو پتا چلا کہ ان کو دینا بھی ہے. تو سیاست کے لیے لوگ آئے ہیں, یہ بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں, پیسہ بنانے کے لیے. تو اب آپ نے اگر ان سے موقع لے لیا تو وہ تو لڑائیاں کریں گے. تو اب آپ کو اپوزیشن جو ہے نہ نون لیگ سے ملنی ہے, نہ اے این پی سے, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ جے یو آئی سے, آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملتی ہے. یہی مقافات عمل ہے. اور آپ دیکھ لیں اب آپ جن باجوہ کو بلیم کر رہے, اب تو صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بلیم جن باجوہ کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جن باجوہ کے پرزور اصرار پہ میں نے مختلف دوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا, یا وہ ادویات میں نے اس کے کہنے پہ لینی شروع کر دی تھی. باقی تو آپ سب کچھ کہہ چکے ہیں. اینی وے افسوس ہوتا ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب عمران خان کو تو سیریس مت لیں. یہ تو کل تک اپنا بیان دوبارہ بدل دے گا. اس کی کئی دفعہ آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مل گئی ہے, لیکن آپ ضرور سوچیے گا کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے آنے والے دنوں میں آپ کی اپنی فیملی کے اوپر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.